ملک کے مختلف شہروں میں مانسون بارشوں کی دوسری اننگز۔ اسلام آباد میں رات گئے بادل خوب برسے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ جیکب آباد، میرپور خاص، سیون شریف، عمرکوٹ، بدین اور ساحلی پٹی پر بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ کراچی کے علاقے حیدری میں سیوریج لائن میں گندا پانی سڑک پر جمع ہونے سے ٹریفک روانی متاثر۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے لائن کی مرمت نہیں کی جا سکی۔ حکومتی یقین دہانیاں اور دعوے بھی کام نہ آئے۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات۔ فیڈرل بی ایریا، عزیز آباد، یاسین آباد، جوہر آباد، غریب آباد میں بجلی کی آنکھ مچولی، نظام زندگی شدید متاثر۔ ماحولیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے اقدامات۔ پاکستان دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اہداف 10 سال پہلے حاصل کر لیے۔ وزیر اعظم نے اقدامات سے متعلق ویڈیو ٹویٹر پر جاری کر دی۔ کہتے ہیں کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دو 2018 میں الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوئی۔ بلاول بھٹو نے 25 جولائی کو یوم قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ملک کا جتنا نقصان سلیکٹڈ نے کیا ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ شہباز شریف عید کے بعد اے پی سی کی صدارت کریں گے۔ ادھر بلاول بھٹو اور اختر منگل کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تین دہائیوں سے سندھ پر قابض خاندان بتائے صوبے کے لیے کیا کیا۔ بلاول بھٹو کی سیاست پرچی سے شروع ہوئی۔ مراد سعید کا کہنا ہے کہ زرداری کے دور میں ہر روز کا نیا کیس سامنے آتا تھا۔ مزید بولے، چھوٹے میاں سلیکٹر اور دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا 25 جولائی 2018 کو فرسودہ اور نظام کو شکست ہوئی۔ 25 جولائی کو عوامی مینڈیٹ کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا 25 جولائی 2018 کو ایک منتخب حکومت مسلط کی گئی۔ حکمرانی کے تجربے سے ملک کو بہت نقصان پہنچا۔ 10 سال میں معیشت اتنی بدتر نہیں ہوئی جتنی 2 سال میں ہو گئی۔ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں قانون سازی کے لیے اپوزیشن کا تعاون چاہیے۔ نیب قانون میں تبدیلی کے لیے بھی اپوزیشن سے مشاورت جاری۔ پیر کی شام مذاکرات ہوں گے، اپوزیشن کی جائز خواہشات پوری کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب صوبے کا قیام مشکل بنا دیا۔ کراچی میں سپر ہائی وے مویشی منڈی فیس کے تحت رات 1 بجے بند۔ قربانی کے جانور کی خریداری کے لیے آنے شہریوں کو 1 بجے کے بعد منڈی میں داخلے کی اجازت نہ ملی۔ مویشی منڈی کی داخلی راستے بند، شہریوں کو باہر نکلنے کا حکم۔ سپر ہائی وے پر ٹریفک کا شدید دباؤ۔ اور مانچسٹر میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا تیسرا ٹیسٹ۔ دوسرے روز کھیل ختم ہونے پر ویسٹ انڈیز نے 6 وکٹوں پر 137 رنز بنائے۔ آرچر اور ووکس نے 1-1، اینڈرسن اور براڈ نے 2-2 کھلاڑی ٹھکانے لگائے۔ میزبان انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 369 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ کہ وزیر مراد سعید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے پوری دنیا اس وقت مثال دے رہی ہے کہ جو بہترین اکانومیز تھی، بہترین ہیلتھ نظام تھا، وہ کس طرح اس کے سامنے بے بس دکھائی دیا، اور ہم سب نے مل کر کس طرح اس کا مقابلہ کیا۔ تو اس ایس او پیز پہ ہم نے اب ذرا آتے ہیں، کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور آغاز میں ہی انہوں نے سلیکشن کی بات کی۔ اب یہ بات کون کر رہا تھا؟ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ
کس طرح موصوف نے ایک پرچی کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست کا آغاز کیا. اب جس کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو وہ جمہوریت کو کیا جانے. اور چونکہ ان کی تعلیم بھی پاکستان سے باہر ہے، کیونکہ قوم کے پیسے پہ اگر صحیح معنوں میں احتساب ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں تو آکسفورڈ کی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی. تو اگر صحیح معنوں میں احتساب اس ملک کے اندر ہو تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو اپنی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی. لیکن اس سے ایک اور نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ان کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے. میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، یہ تو خیر بھٹو کی پارٹی رہی نہیں، یہ تو زرداری نے اور فرزند زرداری نے ایک مخصوص علاقے کی جماعت اس کو بنا کے رکھ دیا ہے. لیکن ان کی سیاست کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا سکندر مرزا کو لکھ کے گئے خط کا اور کس طرح وہ تعریفیں ہوئی تھی. ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے. میں وہ خط پڑھ کے سنانے کی بجائے میڈیا کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ جب ان کی پریس کانفرنس دکھائی جائے تو اس وقت گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اگر اس خط کا بھی قوم کو پتہ چلے کہ کس انداز سے تعریفیں ہو رہی ہے، کون کس کو ڈیڈی کہتا تھا. اور میں کہوں گا کہ یہ آپ کی اسکرین کے سامنے اگر آپ کیمرے ادھر کر دیں تو ایوب خان اور بھٹو کی، آپ اگر پلیز ادھر بیٹھ جائیے تو ایوب خان اور بھٹو کی، اور جب بھٹو حلف لے رہا تھا ایوب خان سے تو سلیکشن کا اگر وہ منظر بھی آپ دکھا دیں. پھر اس کے بعد دوسری جماعت بنی اور وہ کس طرح بنی، وہ کسی کو ایکٹر بنانا تھا، رنگیلا کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا. پھر سوچا کرکٹر بن جائے گا، جم خانہ بھیج دیا. لیکن وہ اپنے ساتھ امپائر لے کے جاتا تھا تو کھیل لیتا، امپائر اپنا نہ ہوتا تو پھر نہیں کھیل پاتا. لہٰذا ایکٹنگ میں بھی ناکام، اس کے ساتھ ساتھ کرکٹر بننے میں بھی ناکام. اور پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق، جنرل جیلانی، آپ کو پوری کہانی پتہ ہے کہ کس طرح ان کی کوکھ سے اس کی سیاست نے جنم لیا. اگر آپ اسکرین پہ دکھائیں نواز شریف اور جنرل ضیاء الحق کی یہ جس طرح ادب سے نواز شریف کھڑے ہیں. لیکن صرف یہ نہیں ہوا، یہ تو ماضی کی بات ہے. IJI بنتی ہے، کس طرح ان کو مین سٹریم پولیٹکس میں لے کے آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں 1 مہینے پہلے کا ایک کلپ آپ کو دکھاؤں گا کہ آج بھی ان کے چھوٹے میاں کو اس کی پڑی ہے، سلیکٹر ڈھونڈ رہا ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے، چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہے. ذرا وہ منظر بھی دکھائیے کہ کیا کہا شہباز شریف نے اور شہباز شریف کے حوالے سے کیا بات ہوئی. آواز تیز کر دیں. آواز جی. میں قوم کو دکھانا چاہتا تھا، سنانا چاہتا تھا کہ یہ پورا قوم دیکھ لیتی کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح پرچی پہ ان کے سیاست کا اپنا آغاز ہوا، کس طرح کون کس کو ڈیڈی کہہ کے اپنی سیاست کا آغاز کرتے، پہلے کابینہ میں آتے اور پھر اس کے بعد دوسری طرف. اگر آپ بیٹھ جائیے پلیز. پھر اس کے بعد یہ شہباز شریف نے حالیہ دنوں میں کیا کیا. پھر اس کے بعد دوسرا میں آپ کے جو باتیں ہوئی اس کی طرف آؤں گا. فارم پالیسی کے اوپر بڑی بات ہوئی، لیکن اگر آواز نہیں چل رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آواز اس کی بند کر دیں. فارم پالیسی کے اوپر بات ہوئی. میں یہ مناظر آج آپ کو دکھا رہا تھا کہ کس طرح جب یہ حکومت میں تھے تو خواجہ آصف جب امریکہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، وہاں پہ عمران خان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بڑا دینی ہے، اسلام کی طرف ان کا رجحان ہے، دین پسند ہے، سچا مسلمان ہے، ہم بڑے لبرل ہیں، ہمیں موقع دے رہے ہیں، ہم آپ کی اچھی خدمت کریں گے. اس کے ساتھ